بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ کپتان کی طاقتور حلقوں کو سخت وارننگ، 2 ٹرینیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، دونوں ٹرینوں کے ٹکرانے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ببر شیر بھیج دیا، وہ ببر شیر ٹرین کی پٹڑی کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا۔ ایک ٹرین گزر سکتی ہے لیکن دوسری نہیں گزر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک ماں ہے جو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ ٹرین جو حادثے سے بچ گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ پاکستان اب دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ آرمی چیف کا امریکہ سے رابطہ کہ ہمیں امداد دو، نہیں تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس مزید بجٹ موجود نہیں ہے۔ اب امریکہ فنڈ دیتا ہے یا نہیں، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر کوئی رحم کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مبارکباد، نیا الیکشن کمیشن تعینات ہوگا، اور اگر الیکشن شفاف نہ ہوئے تو انتشار پھیل جائے گا۔ پھر نہ کہنا عمران خان نے بتایا نہیں، کیونکہ عوام ابھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ فوری طور پر چیف آف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے۔ سندھ اسمبلی سپیکر کرپشن کے کیس میں گرفتار ہوا، اور اب کمال دیکھو، اس کو رہا بھی کر دیا ہے۔ عدالتی اصلاحات کے لیے قومی اسمبلی میں پارلیمانی کمیٹی کو تشکیل دینے کی منظوری ہو چکی ہے۔ جسٹس فیض کے خلاف درخواست واپس لی جائے۔ وفاقی کابینہ کا اعلامیہ۔ 8 اپریل 2003 روزنامہ پکار میں پیر صاحب نے بیان دیا تھا کہ روس مسلمانوں کی طاقت بننے والا ہے، اور آج آپ دیکھ لو روس کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ تو ہمارے حکمران ایسے ہی ضمیر فروش ہیں جو امریکہ کے تلوے چاٹنے لگ جاتے ہیں، لیکن اب عمران خان کے دور حکومت میں امریکہ کو اس کی اپنی اوقات میں رکھا جائے گا۔ جتنی اس کی اوقات ہے اتنی اس کو اہمیت دی جائے گی۔ 2003 کی یہ بات ہے جب پیر صاحب نے کہا روس مسلمانوں کی طاقت بننے والا ہے۔ بین الاقوامی ڈائریکٹ ڈیلنگ نمبر 12 سے سبز وردی والوں کو ہدایت جاری کر دی ہیں۔ یہ بھی 2003 کی بات ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، بلاول، مریم نواز، زرداری، ان کا پاکستان سے اب قلعہ کامہ ہو چکا ہے۔ ان کی امداد بھی ختم کر دی جائے، ان کی سیاست کو پاکستان سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یہ اس قابل نہیں ہے جو پاکستان پر حکمرانی کریں۔ یہ ملک کو نقصان دینے والے ہیں، یہ ملک کو دیوالیہ کرنے والے ہیں۔ اللہ ان سے ہر ایک چیز کا جواب لے گا، تب ان کی عقل ٹھکانے آئے گی کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ جو غریبوں کا حق کھاتے ہیں، ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ ڈکیٹ ہیں، چور ہیں۔ یہ عمران خان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تاکہ یہ باری باری اقتدار میں اپنی باری لگا سکیں۔ یہ کہتے ہیں ہم نے چوری نہیں کی، تو پھر کس نے کی ہے؟ عمران خان ایسے نہیں اقتدار میں آیا، اس پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہے۔ بین الاقوامی ڈائریکٹ ڈیلنگ نمبر 12 سے اب سبز وردی والوں کو ہدایت جاری ہو چکی ہیں کہ ان کا مورچہ اب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ مشرق وسطیٰ نئے ایٹمی ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بنے گی، مسلم ملک متحد ہو جائیں گے۔ ملا عمر اب ایک نیا ایجنڈا لے کر آنے والے ہیں۔ یہ طالبان افغانستان میں اپنی حکومت قائم کریں گے۔ یہ بات پیر صاحب نے 8 اپریل 2003 کو کہی تھی۔ بازی پلٹ گئی، بالآخر عمران خان اپنا ٹرمپ کارڈ کھیلنے لگ چکے ہیں۔ فیصلے کا اختیار کپتان کو مل گیا۔ آخری لمحوں میں عمران خان کی جیت، معاملات اب راہ راست پر آ رہے ہیں۔ بڑی خبر آ گئی، 17 فروری 1997 کو پیر صاحب نے الاخبار میں ہموطن گوش کو جواب دیا کہ جناب مدیر صاحب، آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ جناب رحمت صاحب نے کہا ہے تمام کوششوں کے باوجود 15 فروری صبح 9 بجے ٹھیک اسمبلی میں بے نظیر موجود تھی۔ ان کو اسمبلی سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن ان کو اسمبلی سے نہ نکالا جا سکا۔ اگر میاں نواز شریف نے داڑھی یعنی سنت رسول نہیں رکھی تو وہ آئندہ الیکشن اور اسمبلی میں نظر نہیں آئے گا۔ جو شخص اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا، اپنے والدین سے پیار نہیں کرتا، وہ پاکستان سے کہاں پیار کرے گا؟ وہ کبھی بھی پاکستان سے پیار نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ بس جھوٹے دعوے کر سکتے ہیں کہ ان کو پاکستان سے پیار ہے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ پاکستان کے خیر خواہ نہیں بلکہ ازلی دشمن ہیں۔ بھارت جو بھی زخم دیتا ہے باہر سے دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، اور ہم اس زخم کی بھرپائی بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان نے پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ پاکستان کے اداروں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلا دی ہے۔
रिश्वत को, करप्शन को आम कर दिया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये सब 2 नंबर हैं, इनका कोई काम 1 नंबर नहीं है। 1 मई 1999 में रोजनामा पाकिस्तान में, रोजनामा खबरें में, हर जगह पीर साहब ने पेशन गोइयां छपवाई हैं। पीर साहब ने कहा था 15 सीटें पीटीआई जीतेगी, 4 सीटें नून लीग जीतेगी और 1 आज़ाद उम्मीदवार जीत गया। ये बात पीर साहब ने जायचे से पूरे 2 हफ्ते पहले निकाल कर बता दी थी। तुम ये बात नहीं समझ सके, लेकिन हकीकत में तुम समझ ही नहीं सकते। 5 अगस्त को पीर साहब के आस्थाने पर महफिल 11वीं शरीफ और महफिल शुक्राना का एहतमाम किया जाएगा। इशा की नमाज बाजमात अदा की जाएगी। सब भाइयों अजीज़ों क़ारिब से इल्तिजा है, आस्थाने पर तशरीफ़ लाएं और शर्फ हासिल करें। अल्लाह ताला अब रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह के फजल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम हो। कप्तान का एक खिलाड़ी सबको आउट कर गया। नए आर्मी चीफ की तकर्री में बड़ा खतरा, सुप्रीम कोर्ट का भी इनकार। लेकिन पीर साहब कहते हैं कि किसी के लिए भी खतरा नहीं है, न इमरान खान के लिए, न किसी और अहम शख्सियत के लिए। रेफरेंडम हो सकता है। पाकिस्तान के नसीब में इस्लामी सदारती निज़ाम है, इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है। 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, अगस्त आ गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है जब पीर साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें पीर साहब ने कहा था कि नए आर्मी चीफ फैज़ हमीद हैं, जर्नल सब ही अच्छे हैं, लेकिन जो बातें फैज़ हमीद में हैं, जो सलाहियतें फैज़ हमीद के पास हैं, वो किसी और के पास नहीं हैं। सब ही काबिल हैं, लेकिन फैज़ हमीद में जो बातें हैं वो किसी और में नहीं हैं। जनरल बाजवा साहब, अगर जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाओगे तो सुखी रहोगे। सदर आरिफ अलवी साहब, अगर फैज़ हमीद को बनाओगे तो सुखी रहोगे। इमरान खान साहब, अगर फैज़ हमीद को बनाओगे तो सुखी रहोगे, लेकिन किसी और को बनाया फिर तुम बहुत तंग हो जाओगे। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।